میرا نام ڈاکٹر درویش احمد ہے اور میں اکثر باہر کے ممالک کے ویزاز، وہاں کے رہن سہن، طریقہ کار، روزگار، ان کے متعلق شیئر کرتا رہتا ہوں جن ممالک میں خود رہ چکا ہوں، کیونکہ جن ممالک کا مجھے خود ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ میری کوشش یہ نہیں ہے کہ کسی کو غلط گائیڈ کروں، میں صرف وہ شیئر کر رہا ہوں جو میں نے خود فیس کیا ہے۔ پرسوں مجھے ایک اپنے پرانے اسٹوڈنٹ کی کال آئی اور مجھے پوچھ رہے تھے کہ سر ایک ویزا کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی، کیونکہ آپ بہت باہر رہ چکے ہو تو آپ کے کمنٹس چاہیے کہ کیا یہ جینون ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اوکے کیپ گوئنگ، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے آئی ول کمنٹ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کینیڈا کے ایک کنسلٹنٹ سے میری بات چل رہی ہے اور وہاں پہ لائبریری میں ایک اسسٹنٹ پوزیشن ہے اور اس کے لیے وہ میرے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ وین دا پوزیشن از سکسیزفل، میرے ڈاکومنٹس، ویزا سب کچھ ہو جائیں تو میں نے اس کنسلٹنٹ کو دینے ہیں 45,000 کینیڈین ڈالر، اور وہ بھی جب میں ادھر پہنچوں تو میں نے دینے ہیں۔ مینز ابھی سے کچھ نہیں دینے ہیں، لیکن جب میرا سب کچھ ہو جائے، میں کینیڈا لینڈ کر لوں، جاب سٹارٹ کر لوں، تو ود ان فرسٹ منتھ میں نے اسے 45,000 کینیڈین ڈالر دینے ہیں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ اسسٹنٹ کے جاب کا آپ کو پتہ ہے کہ اسسٹنٹ کی جاب ہوتی کیا ہے لائبریری میں ایز اے اسسٹنٹ کی جاب؟ تو اسے پتہ نہیں تھا۔ تو اس بارے میں نے اسے گائیڈ کیا جہاں تک مجھے خود سمجھ آ رہی تھی کہ لائبریری میں اسسٹنٹ کی جاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائبریری میں ایز اے اسسٹنٹ، ایز اے ہیلپر کام کرو گے۔ فار ایگزامپل بکس کی کیٹالاگنگ ہے، یا اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یا جو بھی آ کے لائبریری میں جب بکس پڑھتے ہیں اور وہ اپنے ٹیبلز وغیرہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جگہ نہیں پہنچاتے، تو اسسٹنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ری ارینج کرے گا، جہاں سے بک مسپلیس ہوئی ہے، ڈسپلیس ہوئی ہے، وہاں پہ واپس ان کو رکھنے ہیں۔ یہ اسسٹنٹ کی جاب ہے۔ نیوز پیپرز وغیرہ ری ارینج کرنا، وہ کرنا، بکس ایشو کرانا، بکس واپس لینا، یہ سب ہیلپ آؤٹ کے کام ہے۔ اس کا مطلب ہے لائبریری اسسٹنٹ۔ اور میں نے اسے کہا کہ جہاں تک مجھے خود سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی کینیڈا کا نہیں پتہ کیونکہ میں کینیڈا نہیں رہ چکا ہوں، لیکن میں گیس کر رہا تھا کہ ایز اے لائبریرین اسسٹنٹ آپ کی سیلری زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 3-4 ہزار کینیڈین ڈالر کر لیں، وہ بھی میں گیس کر رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ جیسے ہی کینیڈا میں لینڈ کر لو، جس طرح آپ کی بات ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آپ جاب سٹارٹ کر لو، تو اکارڈنگ ٹو دا کنٹریکٹ آپ فرسٹ مہینے میں کیسے 45,000 کینیڈین ڈالر دو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں میں جس گھر میں رہ رہا ہوں یہی گھر بیچ کے میں نے اسے پیسے دینے ہیں اور میں نے ادھر جانا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بات آپ لٹل بٹ اس کنٹریکٹ کو موڈیفائی کر لو، اور وہ اس طرح کر لو کہ ٹھیک ہے اگر میں نے آپ کو اتنے ہی پیسے دینے ہیں، آپ نے میرے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو اس میں ایک لٹل یہ چینجز کر لے، اور وہ یہ ہیں کہ میں ساتھ ساتھ کماؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا، جب بھی آپ کے پیسے پورے ہوئے تو پورے ہو جائیں گے، لیکن ایک ساتھ میں سب 45,000 کینیڈین ڈالر نہیں دے سکتا۔ تو اس نے یہ کہا کہ سر بس اب میری بات فائنل ہے، کیونکہ وہ ہم فائنل کر چکے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر سب کچھ آپ نے آلریڈی فائنل کر لیا ہے اور خود ہی یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، تو پھر میرے خیال میں مجھ سے تو ڈسکشن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کچھ سجیسٹ کر رہا ہوں وہ آپ مان نہیں رہے ہیں، یا آلریڈی آپ نے ایک کنٹریکٹ اس کے ساتھ سائن کر لیا ہے کہ اگر آپ نے مجھے جاب دلا دی، میں کینیڈا موو ہو گیا، تو میں نے فرسٹ منتھ میں آپ کو 45,000 کینیڈین ڈالر دینے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس میں تو میرے خیال میں یہ تو ڈیل ڈن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، اس میں تو فردر ڈسکشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سو میں نے جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی تھی میں نے اسے گائیڈ کیا، لیکن کسی کو گائیڈ کرنا یا کسی کو صحیح مشورہ دینا، وہ مشورہ تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ماننا یا نہ ماننا اس کی اپنی مرضی۔ لیٹ سی
یہ تو ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن جہاں تک مجھے باہر کنٹریز کے ایکسپیرینسز ہے تو اس کے متعلق یہ ایک بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ لیٹر آن ٹائم ول ڈیسائیڈ، میں بھی کوئی نجومی نہیں ہوں جو مجھے فیوچر کا پتہ ہو، ٹائم ول ڈیسائیڈ، لیکن 45,000 کینیڈین ڈالر اسے پے کرنا، اور وہ بھی فرسٹ منتھ میں، اور وہ بھی لائبریرین کے اسسٹنٹ کی جاب میں، یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے۔ لیٹ سی۔ دوسرا ایگزامپل آج میں یہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اور جاننے والے ہیں، اور اس نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کینیڈا کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس نے کینیڈا کی وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا جو اسے مل گئی، اور وہ کینیڈا جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیسے کیا، کیونکہ وہ بھی یہی پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ہم نے کیا یہ غلط تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو کچھ ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس نے جو انفارمیشن شیئر کی وہ میرے لیے شاکنگ تھی۔ دیٹ واز ٹوٹلی شاکنگ فار می۔ جب اس نے کہا کہ میرے بھائی نے کنسلٹنٹ سے بات کی تھی، اور کنسلٹنٹ نے میرے بھائی کے لیے کینیڈا کا ویزا 70 لاکھ روپے میں وزٹ ویزا کر لیا ہے، تو جب میں نے یہ سنا تو یہ بہت میرے لیے شاکنگ اس لیے تھی کہ خود بھی آن لائن جا کے، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، کوئی بھی آن لائن جا کے، آپ بھی، میں بھی، یا کوئی بھی کینیڈا کی امیگریشن ویب سائٹ پہ جائیں تو وزٹ ویزا کی فیس صرف اور صرف 100 کینیڈین ڈالر ہے۔ اگر اب مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں، اگر کینیڈین ڈالر 250 میں ہے فار ایگزامپل، یا 200 میں ہے، تو کینیڈین وزٹ ویزا کی فی جو ہے وہ 20,000 یا 25,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کنسلٹنٹ نے ان سے 70 لاکھ روپے لیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا وزٹ ویزا پہ آپ ادھر جاب بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہے بھی میرے خیال میں 6 مہینے کے لیے، تو یہ کیسے کمائیں گے یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایگزامپلز اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح کوئی ڈیسیژن لینے سے پہلے ضرور سوچیں، کیونکہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں کنسلٹنٹ کو بھی یا کسی کو بھی، یہ پیسے آپ نے واپس بھی کمانے ہیں۔ کیسے کمائیں گے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گڈ لک اینڈ بائے بائے۔